السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ہمراہی کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک خطرناک اور طاقت کے کھیل سے شروع ہوتی ہے، جہاں غازی یوسف اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دیتا ہے کہ جو بھی اس کے خلاف کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا وہ اس کا مہرہ بن جائے گا۔ ایک شخص کو زبردستی کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ زمین اب غازی کے قبضے میں آ چکی ہوتی ہے۔ وہ شخص ڈرتا ہے کہ لالا اسے مار ڈالے گا، مگر غازی اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے دستخط نہ کیے تو وہ خود اسے ختم کر دے گا۔ آخرکار وہ شخص مجبور ہو کر مان جاتا ہے اور غازی اعلان کرتا ہے کہ یہ جنگ وہ جیت چکا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ بستی کو خالی کروا دیا جائے، مگر ساتھ ہی یہ بھی تاکید کرتا ہے کہ اس کا بیٹا سیحان اس سب حقیقت سے بے خبر رہے کیونکہ وہ اب اس دنیا کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف بستی میں غازی کے آدمی لوگوں کو دھمکاتے ہیں کہ 3 دن کے اندر جگہ خالی کر دیں ورنہ انجام برا ہوگا۔ غریب لوگ بے بس ہو کر رحم کی اپیل کرتے ہیں، مگر انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب اس علاقے پر لالا کا نہیں بلکہ غازی یوسف کا راج ہے۔ اسی دوران سیحان وہاں پہنچ جاتا ہے جس سے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے طریقے سے اختلاف کرتا ہے اور زبردستی کے بجائے لوگوں کو وقت دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ 1 ہفتے میں سب کو عزت کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ لوگ پہلے تو انکار کرتے ہیں، مگر سیحان کے نرم رویے سے کچھ حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ادھر لالا کو خبر ملتی ہے کہ اس کی زمین اس سے لے لی گئی ہے اور وہ اپنے آدمیوں کو سخت سزا دیتا ہے کیونکہ اس نے دونوں طرف وفاداری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ لالا سمجھتا ہے کہ غازی اور اس کا بیٹا دونوں اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ سیحان پر نظر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی دوران ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے جہاں الف نامی ایک ڈاکٹر کا ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ اس کی گاڑی کو ایک تیز رفتار کار ٹکر مار دیتی ہے اور وہ شخص نہ صرف اپنی غلطی ماننے سے انکار کرتا ہے بلکہ بدتمیزی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ الف غصے میں اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص سیحان ہے۔ دونوں کے درمیان سخت تکرار ہوتی ہے۔ الف اپنے نقصان کا مطالبہ کرتی ہے مگر سیحان اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور کہتا ہے کہ غلطی اس کی تھی، اس لیے وہ 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ دونوں کی یہ پہلی ملاقات ایک عجیب کشمکش اور انا کی جنگ میں بدل جاتی ہے۔ گھر جا کر الف اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی ہے جو اسے سمجھاتی ہے کہ کسی اجنبی کے گھر جانا خطرناک ہو سکتا تھا، مگر الف اپنے موقف پر قائم رہتی ہے کہ وہ اپنا حق لے کر رہے گی۔ دوسری طرف سیحان اپنے باپ سے ملتا ہے جہاں دونوں کے درمیان کاروبار کے طریقے پر اختلافات سامنے آتے ہیں۔ غازی طاقت اور خوف کے ذریعے معاملات حل کرنے پر یقین رکھتا ہے جبکہ سیحان انسانیت اور نرمی سے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ باپ بیٹی کے درمیان یہ نظریاتی فرق کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اسی دوران سیحان ایک پرانے دوست سے ملتا ہے اور وہاں سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے نقصان پر بھی لوگ معافی مانگ کر نقصان پورا کر دیتے ہیں، جس سے اسے الف کے ساتھ اپنی ضد یاد آتی ہے مگر وہ پھر بھی اپنی انا نہیں چھوڑتا۔ ادھر ایک اور کہانی میں چندا کی بیٹی عظمیٰ اپنے شوہر کے ظلم کا شکار ہوتی ہے جو اس سے مزید مطالبات کرتا ہے۔ جب سیحان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر اس کی مدد کرتا ہے اور نہ صرف اس کے شوہر کو وارننگ دیتا ہے بلکہ اس کی بیٹی کے لیے گاڑی تک خریدنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دل کا نرم اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان ہے، مگر یہی چیز اس کے اپنے گھر میں تنقید کا باعث بھی بنتی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر سیحان اور الف کا سامنا ہوتا ہے جب سیحان زخمی حالت میں ہسپتال آتا ہے اور الف ہی اس کا علاج کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان پھر سے وہی تلخ مزاج اور ضد بھری گفتگو ہوتی ہے۔ الف اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے اور سیحان کہتا ہے کہ وہ اسے درد کے بدلے ادا کر رہا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ دلچسپ اور تکرار بھری کیمسٹری کہانی کو ایک نئے موڑ پر لے آتی ہے۔ کہانی یہاں اس سوال کے ساتھ ختم ہوتی ہے، کیا سیحان اور الف کے درمیان یہ ٹکراؤ محبت میں بدلے گا، اور کیا سیحان اپنے باپ کی طاقت کے کھیل سے خود کو الگ کر پائے گا یا اسی کا حصہ بن جائے گا؟